قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے کہا کہ گلا کٹ جائے آواز پھر بھی بانی پی ٹی آئی کی آئے گی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کے کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر جج طاہر عباس سپرا نے سماعت کی۔ پورے پاکستان میں ہم سب کے خلاف بوگس کیس بنے ہوئے ہیں۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا، شبلی فراز، میری اور دیگر ساتھیوں کی کیس میں اگلی تاریخ ہوئی ہے۔ پورے پاکستان میں ہم سب کے خلاف بوگس کیس بنے ہوئے ہیں۔ اسی جوڈیشل کمپلیکس میں بانی پی ٹی آئی کی آنا چاہ رہے تھے، لیکن ولولہ مچایا گیا۔ سازش کے تحت یہاں اور دیگر جگہوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج ویڈیو غائب کر دی گئی۔ سی سی ٹی وی ویڈیوز منظر عام پر لانے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک اور اداروں کی بات کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو ملک اور اداروں کے لیے بہتر نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ہمارے لیڈر ہیں، ان کی پارٹی ہے، چھوڑ جانے والوں کو واپس لانے کا فیصلہ بھی انہی کا ہوگا۔ مزید کہا، شہباز شریف نے ٹھیک کہا، شریف فیملی اور زرداری فیملی کو ہمیشہ اپنی ذاتی معیشت کی فکر ہے۔ انہوں نے کہا، ذاتی معیشت کے حوالے سے لوٹ مار اس کا ثبوت ہے۔ پاکستانی معیشت کا جو اقتدار میں رہ کر حال کیا وہ بھی سامنے ہے۔ علی امین نے کہا کہ شہریار افریدی نے بیان دیا، اس کا کوئی رابطہ ہوگا، اس حوالے سے وہی جواب دے سکتے ہیں۔ جو کوشش انہوں نے کی، علم نہیں کس کے کہنے پر کیا، اس بات کا جواب بھی وہی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریکارڈ چیک کر لیں، میرے بھائی کے مقابلے میں کسی نے ٹکٹ کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا۔ وزیر داخلہ کو امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اور اجلاس میں وزیر داخلہ نے منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث گینگز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ جدید ٹیکنالوجی سے منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث گینگز کو پکڑا جائے۔ تعلیمی اداروں کے باہر آئس سمیت دیگر نشہ آور اشیاء کی فروخت کسی صورت برداشت نہیں۔ انہوں نے کہا، منشیات فروش مستقبل کے دشمن ہیں، ان کے خلاف سخت ترین ایکشن ہوگا۔ اسلام آباد میں غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل پروٹیکشن فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ریڈ زون سمیت تمام اہم دفاتر اور مقامات کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ایف آئی آر کے اندراج کو 100% یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ایف آئی آر کا اندراج نہ کرنا یا تاخیر کسی طور پر قبول نہیں۔ ایف آئی آر درج نہ کرنے پر متعلقہ پولیس افسر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد پولیس کے پروموشن کیسز کو بھی فوری نپٹانے کا حکم دیا اور کہا کہ ترقی ملازم کا حق ہے جو اسے وقت پر ملنی چاہیے۔ پروموشن سے پولیس فورس کے مورال میں بہتری آئے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد پولیس میں تمام خالی اسامیوں پر بھرتی کی ہدایت دی اور کہا کہ اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے کراچی تجاوزات کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر سے سڑکوں، فٹ پاتھوں سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ حکم نامے کی کاپی اٹارنی جنرل، تمام ایڈوکیٹ جنرلز اور تمام سرکاری اداروں کو بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیمرا کو اس ضمن میں پبلک سروس میسج شائع اور نشر کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق وفاقی اور صوبائی حکومتیں 3 دن میں سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے تجاوزات ختم کریں۔ حکم نامے کے مطابق متعلقہ ادارے قبضہ کرنے والوں کے اخراجات پر تجاوزات ختم کریں۔